بسم اللہ الرحمن الرحیم وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب تو بڑا کائنات دا فتنہ دنیا دی محبت ہے۔ حب الدنیا راس کل خطیئت۔ صادق و مصدوق پیغمبر مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے فتنے دی جڑ اور بنیاد دنیا دی محبت ہے۔ اگر دنیا اس قابل ہوندی، لائق محبت ہوندی، تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس دنیا دے پانی دا ایک گھٹ بھی کافر نو نہ پلاندا۔ دنیا اور اس دے اندر جو کچھ ہے بزبان رسالت اللہ دے نزدیک اس دی قدر و قیمت ایک مچھر دے پر جتنی بھی نہیں۔ اگرچہ اسی ایک بہت بڑے دنیا دار نو رشک دی نگاہ نال دیکھنے ہاں کہ اس دے پاس دنیا دے بڑے اسباب نے، ذرائع نے، کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ فرعون دا خاص وزیر قارون بہت بڑے خزانیاں دا مالک سی، اور جس وقت زرق برق لباس پہن کے بڑے تم تراک نال، بڑے تکبر نال، بڑے فخر و غرور نال نکلدا سی گھوڑے تے سوار ہو کے، تو غریب لوگ ٹھنڈیاں ہاواں پردے سن جڑے دنیا دار سن کہ ساڈے نالوں تے قارون چنگا ہے، اینی دولت، اینی عیاشی، ایندے وافر سامان نے دنیا۔ تو ایک دنیا دار دی نگاہ ہے، مگر کچھ لوگ اہل ایمان آخرت نو پسند کرنے والے انہاں دنیا دار مومناں نو سمجھاتے سن کہ اے اکھاں خیرہ کرن والیاں روشنیاں، اے دھوکھا دین والیاں رنگینیاں عارضی اور وقتی نے، انہاں نو ثبات اور قرار حاصل نہیں۔ جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مینوں ایک آفر کیتی، جس طرح کمپنیاں والے آفراں کرتے ہیں، اے پیکج ہے، آ پیکج ہے تواڈے واسطے، گولڈن چانس سے تواڈے واسطے۔ اللہ نے بھی اپنے محبوب نو ایک پیکج دیتا ہے، اور وہ کیا پیکج ہے کہ اے میرے محبوب اگر تسی چاہو اسی صفا پہاڑی نو سونے دا بڑھا دیں گے۔ یہ نہیں آکھیا کہ اتھوں آ کے خرچ کرو، فرمایا اس پہاڑ نو اسی حکم دے دیا گے، یہ نوکراں تے خادماں دی طرح تواڈے دائیں بائیں چلے گا، جدوں تانوں ضرورت ہوئے تسی اتھوں خرچ کر سکتے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زاہدانہ، فقیرانہ، درویشانہ مزاج رکھتے ہیں، اس آفر نو ٹھکرا دیتا ہے، اور کیا کہ یا اللہ میں دنیا دا مال پسند نہیں کرتا۔ محبوب تسی کی پسند کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے۔
آپ نے جواب کیا کہ یا اللہ میں یہ پسند کرنا کہ اشبع یومن و اجوع یومن، ایک دن روٹی کھاواں تے ایک دن فاقے نال گزارا۔ فائدہ شبے تو جس دن میں کھانا کھاواں پیٹ بھر کے، حمدتو کا و شکرتو کا، میں تیریاں تعریفاں بیان کرا اور تیرا شکر ادا کرا۔ اس شکر دی توفیق بھی کسے کسے نو ملتی ہے۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر کردا ہے اللہ تے کوئی احسان نہیں، اپنی ذات واسطے کردا ہے۔ اور اگر شکر کرو گے تو اللہ دا وعدہ ہے کتاب مجید دے اندر کہ میں تہاڈیاں نعمتاں دا کوٹا ودا دیاں گا۔ اور اگر تسی کفر کرو گے فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ نو کوئی فرق نہیں پیندا سارا جہان بھی نہ شکرا ہو جائے۔ تو شکر کرنا ہے تے اپنے واسطے۔ ایک بندہ سلیمان ہے جس دے سر تے نبوت اور رسالت دا اللہ نے تاج بھی سجایا ہے، دنیا دی حکمرانی بھی دیتی، ہواواں تابع کیتیاں نے، تخت ہواواں دے دوش تے اڑدا ہے، جنات تابع نے، جنات نو آرڈر کردے نے سمندر دے اندر غوطہ لگا کے قیمتی ہیرے اور جواہرات نکال کے شاہ سلیمان علیہ السلام دے سامنے لیا رکھ دے۔ کئی ایکڑ وچ تانبے دیاں دیگاں جو انساناں دے اختیار دا معاملہ نہیں کہ ایتھوں اٹھا کے اتھے رکھ دین، وہ جنہ کولوں ایک خدمت لئی جاندی ہے، اور وہ جنات ایسے برتن باسن تیار کر دیں کہ موجودہ دور دی کوئی فیکٹری چاہے کنی ترقی یافتہ اور بہت ہی اگے ایڈوانس جان والی دنیا ہے، مگر سلیمان علیہ السلام دے دور دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا۔ اینی دنیا ہون دے باوجود ایک منظر سامنے آیا ہے، اور شاید ساڈے ورگے دنیا دار نال ایسا ہوندا تے اسی یہ کہندے کہ جناب دیکھو ساڈی کڈی وڈی کرامت ہے، اسی کنے پہنچے ہیں، اللہ دے کنے مقرب ہاں، اور ساڈی ساری لڑی ولیاں دیئے، اسی با کرامت لوگ ہاں، اولیاء اللہ دی اولاد ہاں، ساڈی خدمت کریا کرو، ساڈیاں قدم بوسیاں کریا کرو، دست بوسیاں کریا کرو، نظرہ نیازہ لیا کے سانو خوش کریا کرو۔ اگر اسی خوش ہو جاواں گے تو پھر تواڈے تے خدا بھی خوش ہو جائے گا، اور ڈائریکٹ نہیں تو ملے گا، ساڈے تھرو ملے گا۔ اے پیر، اے بنوٹی ولی مصنوعی، انہاں نے اللہ دے اتے بھی قبضہ کیتا ہویا ہے کہ جناب رب نو ملنا ہے، ہاں جی رب نو ملنا ہے، پھر تانوں ڈائریکٹ نہیں ملے گا، تسی دنیا دار ہو، کمینے ہو، دنیا دے کتے ہو، اسی بڑے پہنچے ہاں، ولیاں دی اولاد ہاں، تانوں سدھا ڈائریکٹ تھوڑا مل جائے گا۔ رب نو ملنا ہے تے پہلا ساڈے وال آؤ، سانو خوش کرو، اسی خوش ہو جاواں گے، خدا بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ تے گل ولیاں دی ہے نا، پاکستانی مصنوعی اولیاء اللہ۔ میں گل اس ہستی دی کر رہا جدے قدمہ تو لکھاں کروڑاں ولی قربان کیتے جا سکتے، ساری کائنات دے اولیاء، قیاس، صلحاء، علماء، اصدقاء، بادشاہ مل جان، ایک ادنا نبی دی شان نو نہیں پہنچ سکتے۔ مرتبہ بڑا بلند ہے،
عظمت بڑی ہے، سطوت بڑی ہے، قوت بے مثال ہے۔ منظر کیا سامنے آیا ہے کہ آپ اپنے لشکر کو لے کے آ رہے ہیں۔ اس لشکر سلیمانی دے قدماں دی آہٹ کئی کلومیٹر تو کیڑی سردار کیڑی نے سنگ لئی۔ وہ دی قوت شامہ ہے نا، اللہ نے ہر ایک نو قوت شامہ یعنی سونگنے کی صلاحیت، اے قوت سماعت ہے سنن دی طاقت، قوت بصارت ہے دیکھنے دی طاقت، اسی طرح قوت شامہ سونگنے کی طاقت۔ کئیاں بندیاں دی سونگ بڑی بڑی ہوندی، او تریجی گلی میں جانڈی پکدی ہوئے تے دس دن تیرے کی پکڑ دیا ہے، خاص طور تے مولویاں دی سونگ۔ انہاں نے فٹ پتہ لگتا ہے بھئی جناب حلوہ پک رہا ہے، کھیر پک رہی ہے، فلانی شے پک رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس چونٹی نو جو ملکہ ہے چونٹیاں دی، بادشاہ ہے، سردار ہے، انہوں دی قوت شامہ محسوس کرو کہ انہیں انی دوروں محسوس کر لیا ہے کہ اللہ دے نبی اور انہوں دا لشکر آ رہے ہیں۔ فرمایا حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ وہ سردار چونٹی بولی نی کیڑیو نی اللہ دا نبی سلیمان اپنے لشکر سمیت آ رہا جے، ادخلوا مساکنکم، اپنے مسکنوں وچ، اپنی رہائشاں وچ، اپنے گھراں وچ، اپنی کھڈاں وچ داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، نکتے ایسا نہ ہوئے اللہ دا نبی سلیمان تے او دا لشکر تانوں پیراں تھلے مسل کے جانوں ہی ختم کر دے وے، لیکن انہیں جان بوجھ کے نہیں کرنا۔ اے کیڑی دا عقیدہ ہے، نی کیڑیے ہے تے تو چھوٹی جئی پر تیرا عقیدہ کڈا سونا ہے۔ کہیں دی لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ وہم لا یشعرون، پتہ ہی نہیں لگنا پاویں اللہ دے نبی نے، پر تہاڈا کھان بچہ کھان ہو جانا ہے، تساں مٹ جانا ہے، تساں مر جانا ہے، تہاڈا نام و نشان نہیں رہنا۔ تے اللہ دے نبی تے او دے ساتھی ولیاں نو پتہ، کیڑی بے ادب تے نہیں نبیاں دی ولیاں دی، ایک گستاخ لگدی۔ اللہ اکبر، قربان جاواں کیڑی دے اس پیارے عقیدے تو جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ کیڑی جدوں بھی منگ دیئے اللہ کولوں منگ دیئے، اے چھوٹی جی کیڑی جدی لت بھی سانو نظر، جدیاں اکھاں بھی سانو نظر نہیں آوندیاں پر ویندی ہے، جدے کان سانو نظر نہیں آوندے پر سن دیئے، جدے پیر نظر نہیں آوندے پر چل دیئے، جدہ دماغ نظر نہیں آوندا پر اینا اللہ میاں نالوں دا دماغ 1000 درجے اچھا ہے، او دا عقیدہ سونا ہے، اینا دا عقیدہ گندا ہے۔ اللہ اکبر، کیڑی کنوں مشکل کشا سمجھ دی، اللہ دے نبی تے نہیں سمجھ دی، کسے ولی نوں تے نہیں سمجھ۔ کیڑی جدوں فریاد کرے لاہور جا کے نہیں کرتی، نہ پاک پٹن کرتی ہے، نہ سرہند اور اجمیر جا کے کرتی ہے، نہ وہ بغداد جاتی ہے،
وہ جدوں بھی دعا کر دیے اللہ کولوں کر دیے عرشاں والے کولوں کر دیے اے ضمن دے اندر میں بات سنا کے اگے چلنا بارش نہیں ہو رہی اللہ دے نبی سلیمان اپنا لشکر لے کے دعا کرن واسطے باران رحمت دے نزول واسطے جنگل دی طرف جا رہے نے اور رستے دے اندر ہی وہی آ گئی میرے نبی آؤ شاہ سلیمانہ تیریاں دعاواں دی ضرورت نہیں کیوں یا اللہ سانو تے باران رحمت دی ضرورت ہے سانو رحمت دی بارش دی ضرورت ہے اللہ نے فرمایا او سلیمان میں بے نیاز مینوں تیریاں دعاواں دی ضرورت نہیں میں تیرے تو پہلا ایک چونٹی دی دعا قبول کر لئی اس چونٹی نے لتاں آسمان وال چکیاں ہوئیاں نے وہ سمجھ دیئے میرا داتا اتے وے تھلے نہیں اے چونٹی دا عقیدہ ہے جے مشرک ہندی تے اللہ دے نبی دا ترلا مار دی جے او گندے عقیدے والی ہندی اللہ دے نبی دے کسے صحابی دا ترلا مار دی جی تسی بڑے کرنی والے ہو بڑے پہنچے ہوئے ہو رحمت دی دعا کرو بلکہ کیڑی توحید دا عقیدہ رکھ دیئے اور عرشاں وال کال ملا کے کہہ دیئے اللہم میں اپنے کولوں نہیں کہندہ تفسیر ابن کثیر اٹھا لو حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس چونٹی دا عقیدہ بیان کیتا ہے کہ اینج کر کے وہ دعا کر رہی سی انہیں بغداد والے اگے ترلا نہیں ماریا انہیں سرہند والے اگے ترلا نہیں ماریا کسے نبی تے ولی نو نہیں پکاریا ڈائریکٹ انہوں پکار رہی ہے جنہوں نبی بھی پکار دے اللہم انا خلق من خلقکا عرشاں والے آسی بھی تیری مخلوق سانو بھی تیری رحمت دی بارش دی ضرورت ہے فلیس بنا غنن سقیاکا اللہ سی تیری رحمت تو بے نیاز نہیں سانو بھی تیری رحمت دیاں لوڑانے ساڑھے تے رحمت دی بارش نازل فرما دے اوہ کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی رنی رب اوہ کیڑی رنی رب رحمان اگے کیتی عرض نبی سلیمان اگے اوہ کر غور تے رکھ قرآن اگے کو لا الہ صدقے جامائے دے سونے عقیدے تو سچے عقیدے تو پیارے عقیدے تو کہ اللہ کو ہی منگنا چاہیے ایاک نعبدو و ایاک نستعین عرشاں والے بندگی تیری کرنے پوجا تیری کرنے سجدے تیرے کرنے قیام تیرے کرنے رکوع تیرے کرنے تسبیحاں تیریاں پڑھنے طواف تیرے کرنے اعتکاف تیرے کرنے اسی نظرات نیازاں تیریاں دینے اس واسطے اسی مدد بھی تیرے کولوں ہی منگنے اللہ اکبر اللہ سانو سچا عقیدہ عطا فرمائے تو چیوٹی دا داتا کون اللہ صرف اللہ صرف تاں گل خالص بنی تو جس وقت اس چیوٹی نے آکھیا ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان و جنودہ وہ کوئی پاکستان دا رہن والا سلیمان نہیں اے اللہ دا نبی سلیمان نبی ابن نبی بادشاہ ابن
بادشاہ اے سیدنا داؤد علیہ السلام دا لخت جگر تے نور نظر اللہ دا بے مثال شکر گزار بندہ اللہ دا نبی سلیمان اے گل کمیں سن لی چونٹی دی اللہ نے سنائی ہے کن نے سنائی ہے اللہ نے ہوا نو حکم دیتا نہیں ہوائے نے میرے نبی نے نہیں سننا جنہ تیر میں نہ سناواں اے چونٹی دی آواز اتھوں چک لے میرے نبی دے سما مبارک تک پہنچا دے میرے نبی سلیمان دے کنہ تک پہنچا دے اور سلیمان علیہ السلام نے جدو چونٹی دی یہ گفتگو سنی چھوٹی جی چونٹی جاؤ میں چیلنج کرنا دنیا دا سب تو بڑا ایس ویلے کوئی جیوندیاں وچوں ولی ہے نا اول تینن جیوندیاں جو ولی لب دے ہی نہیں جی اسی گل کریے وہ نہیں جی وہ فوت ہو گئے نہیں جدو فوت ہوندا ہے ادو وہ ساری پاور آ جاندی جیوندے بھی تے پاور ہوندی کوئی نہیں وہ آپ اٹھ کے غسل نہیں کر سکتا کفن نہیں پہن سکتا گھروں چل کے قبرستان نہیں جا سکتا خود لاہت دے اندر نہیں اتر سکتا بعد فل پاور پتہ نہیں کنے واٹ دی پاور آ گئی کوئی جیوندہ ولی ایسا پیش کرو جیڑا دعویٰ کرے میں چونٹی دی بات سن سکنا ہے کوئی تو اس دبابی ہو تو زیادہ مرنے ہی نہیں نا ہوئے بھی تھے اے دے دوجہ ٹبر دسے نا تے میں اس ٹبر نو بھی دعوت دینا ہے کوئی ایسا جیڑا چونٹی دی آواز سن سکے اور جیڑا چونٹی دی نہیں سندا دوجے دی کی سنے گا اللہ دے نبی بھی نہیں سن سکے اللہ سنائیے تو سنیے تے میں نبیاں دے نبی دی بات کر رہا اللہ دی بارگاہ دے اندر کسے دا لحاظ نہیں اللہ خود کہہ رہا ہے اے میرے محبوب تیرے ورگا میرا محبوب کوئی نہیں لیکن سن لے تیرا اختیار کیا ہے انک لا تسمع الموتا قرآن ہے کہ نہیں کٹ چھڑو ایت نو نہیں بارہ کھاندی کوئی ایک ایت نہیں بارہ کھاندی انہوں نے پتہ نہیں کنیاں ایتا قرآن دیاں وارا نہیں کھاندیاں اللہ کہہ رہا ہے اپنے محبوب نو مخاطب کر کے انکا لا تسمع الموتا محبوبہ جڑے قبراں وچ دبے نے کسے مردے نو تو سنانا چاہے کوئی بھی گل تے سنا سکتا میرے تے نہ فتوہ لایا جی میں اللہ دے قرآن دی ایت پڑھ رہا جے کو توڑے کو ہور ترجمہ ہے تے پیش کرو پر طویل نہیں چلے گی اگے کی فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ تو قبراں والیاں نو کوئی گل بھی سنا سکدا نہ مردیاں نو نہ دفن ہویاں نو یہ سارے اختیار میرے رب کول نے ہاں اللہ چاہے اپنے نبی عیسیٰ ابن مریم نو اختیار دے دے وے او ابن مریم میں تینوں معجزہ عطا کر رہا تو جیڑی قبر تے بھی کھڑا ہو کے کہے گا قم باذن اللہ اللہ دے حکم نال کھڑا ہو جا جس طرح کے مفسرین نے لکھا ہے ایک دفعہ آپ اپنے حواریاں انصاریاں دے نال جا رہے ہیں ایک ریت دا ٹبا آیا وہ تو مٹھ ریت دی پر لئی ساتھیاں نو مخاطب کر کے کہندے نے او سنگیو او میرے حواریو صحابیو جان دے او میری مٹھ وچ کی ہے کہندے جی اللہ ہی جان دے اسی تے نہیں جان دے آپ نے فرمایا لو پھر اے ہن زندہ ہون لگا جے اے کون ہے اے نوح علیہ السلام دا بیٹا ہے اللہ اے سام ہے سام کہندے نے ابو العرب جننے بھی عرب ممالک نے سام بن نوح دی اولاد نے اے انہاں دی جد ہے سام ابو العربی
پھر وہ کو گلاں پوچھی آؤں، ساتھی کہنا بھی پوچھو اے بھی پوچھو، وہ نوح علیہ السلام دی بیڑی کڈی سی، کنیاں منزلہ سن، لمبی کنی سی، چوڑی کنی سی، اللہ دے حکم نال یہ سب کچھ اپنے اختیار نال نہیں، اللہ دے حکم نال ہو رہا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جس وقت آواز سنی چونٹی ہے گلاں بھی کر دی اپنے قبیلے دے نال، اپنے خاندان دے لوکاں نال، فتبسم، پھر تھوڑا جا مسکرائے، پھر ذائق من قولها، پھر وہ دی گل تے ہس پے، پہلا مسکراہٹ آئی، پھر ہسنا شروع کر دیتا ہے، پھر اپنیاں کرامتاں تے کمالات بیان نہیں کیتے، اے نہیں آکھیا ساتھیاں نو اور ویکھیا جے اسی کڈے پہنچے ہیں۔ اس وقت کی کہہ رہے ہیں؟ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک، ربا اے میرا کمال نہیں ہے تیرا کمال ہے، تو چاہے تے میں نو چونٹی دیاں گلاں میں سنا سکنا ہے، لہذا کوئی ایک احسان تیرا میرے تے نہیں، اللہ تو میں نو بادشاہیاں دیتیاں، سلطنت عطا فرمائی، بے مثال لشکر تے فوجاں عطا کیتیاں، اللہ میں نو بڑے اختیارات دیتے، میں نو ہوا تے حکومت اور فرما روائی بخشیے، اللہ جنات میرے تابع کیتے نے، مولا کریمہ علمنا منطق الطیر وَأُوتِينَا من کل شیء، اللہ سانو تو بولیاں سکھائیاں پرندیاں نہیں، اور ہر شے دنیا دی جو نعمت ہے عطا کیتی ہے، لہذا اوزعنی، توفیق بھی تو ہی دینی ہے کہ میں تیریاں نعمتاں دا شکر ادا کر سکا۔ تو شکر دی توفیق بھی اللہ والوں ملتی ہے، بغیر اللہ دی توفیق دے شکر گزار نہیں کوئی بن سکتا۔ اللہ نے نعمت عطا فرمائیاں نے، سرکشی میں جان دی بجائے، اللہ نال بغاوت کرنے دی بجائے، اللہ دی زمین تے فتنہ و فساد برپا کرنے دی بجائے، محبت دنیا نو دل وچ وسان دی بجائے، اس دنیا دے خالق تے مالک نال ہور گہرا تعلق جوڑیا ہے۔ اللہ میرا کوئی کمال نہیں، اے تیرے فضل دا کمال ہے، ہاذا من، یہ تو سود خور بھی انہیں کوٹھی تے لکھا ہے متھے تے، جلی حروف نال، رشوت لے لے کے، سود کھا کھا کے، کرپشن کر کر کے، غریباں دا، یتیماں دا، مسکیناں دا، رشتہ داراں دا مال ہڑپ کر کے وڈی ساری روڈ دے اتے کوٹھی بڑھائی اور او دے متھے تے لکھ دیتا جلی حروف نال، موٹے لفظاں نال، ھذا من فضل ربی۔ اینی کو گل تے تانوں بڑی پسند آئی ہے سلیمان علیہ السلام دی، جیڑی انہاں آ کے گل کیتی وہ پوری کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی لکھیا کرو لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ وہ دولتاں، عزتاں، شہرتاں، اے خزانے، اے نعمتاں عطا کر کے میری آزمائش کر رہا ہے کہ میں اس دا شکر گزار بندہ بننا یا اس دی ناشکری کرنا۔ اے پوری آیت لکھیا کرو، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب دا فضل ہے، میں بڑا بڑا ہوشیار، چلاک، بے ایمان، فراڈیا، رشوت خور، حرام خور، کرپشن کرنے والا افسراں، اے اللہ دا فضل ہے، فضل نہیں، اے تیرے رب دا تیرے تے غضب ہے۔ کر لے دولت اکٹھی، جدوں تو جانا ہے کوئی شے تیرے نال، اللہ اکبر، یشاء المرء فی الدنیا خلودا
وخلد المرء فی الدنیا محال نزلنا ہاؤنا ثم ارتحلنا کذا دنیا نزول وارتحال. اے دنیا چل چلاؤ دا مقام ہے، یہ سرائے دہر ہے مسافرو، یہاں کوئی کسی کا مکان نہیں. جو مکین اس میں تھے کل یہاں، کہیں آج ان کا نشان نہیں. یہ رواں دم کو ہے کارواں، اور بشر آگے پیچھے سب یہاں. اے کتھے جا رہی دنیا؟ اے جنازے ویندے ہو، جنازے دیکھ رہے ہو نا اٹھ دے، اپنے ہاتھاں نال دفن کر دے ہو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر دے. اپنے پیاریاں نو چٹ کو روندے ہو پھر اس گل نو بھول جاندے ہو، اے اصل مقام نو بھول جاندے ہو جدھر جانا ہے. دنیا دے پیچھے لگے ہوئے ہو. اللہ اکبر. یہ رواں دم کو ہے کارواں، بشر آگے پیچھے سب یہاں، چلے جاتے سب ہیں کشاں کشاں، کوئی قید پیر و جوان نہیں. سب جا رہے نے. نزلنا ہا ہونا ثم ارتحلنا. بچہ پیدا ہوتا ہے، سجے کان وچ انہوں نوان تو بعد کی کر دے ہو؟ اذان. اتھے اذان دا کی تو کھبے کان میں کی پڑھ دے ہو؟ فلسفے نو سمجھو نا. میرے آقا نے ایویں نہیں حکم دیتا. اور اے اس پیدا ہون والے نو مولود نو دس دیتا گیا ہے، انہوں دنیا تے آندیاں ہی میسج سنا دیتا گیا ہے، انہوں دنیا دی حقیقت سمجھائی گئی ہے. پاویں تو دنیا تے آگے ارباں پتی ہو جائیں، تخت و تال تاج دا مالک ہو جائیں، چاہے ساری کائنات دی حکومت بھی تیری ہو جائے، دنیا جہان دے خزانے تیرے قدماں میں آ جان، چاہے دنیا تے عالمی شہرت یافتہ انسان بن جائیں، پر ایک گل نہ بھلی، تیری اذان بھی ہو گئی، تیری تکبیر بھی ہو گئی ہے. ہن جماعت کھڑی ہون والی ہے. اچھا جدو اذان ہوندی ہے پھر تکبیر ہوندی ہے، پھر نماز کھلونے کنا کو ویلا ہوتا ہے جی؟ تکبیر ہو جائے. میں نہ جے مولوی صاحب نو کو تھوڑا جا کام بھی پی جائے تو نمازی نہیں کھلون گے. مسئلہ وہ وضو ہی ٹوٹ گیا ہے نا، تیرے کو وضو بھی نہیں سنبھالیا جاندہ، کی کھا کے آنا ہے؟ ایہو جیاں کھچاں بھی وچ ہوندیاں نے. جو علماء دا احترام انہوں پیش نظر نہیں، وہ سمجھے ساڈا ملازم ہے. استغفر اللہ. اتنا گریا ہویا ذہن، اور جدے سینے چ قرآن ہے، قرآن دی تفسیر ہے، اللہ دے رسول دی حدیث ہے، وہ عالم دین ہے، اور جدہ حیا آسمان دے فرشتے کر دینے، کھڈا میں رہن والے کیڑے مکوڑے کر دینے، پانیاں میں تیرن والیاں مچھلیاں کر دیاں نے، ہوا میں چڑنے والے پرندے کر دینے. تو کڈا بے حیا ہے. یہ ٹوٹ گیا ہے تو انسان ہے آخر. 2 منٹ نہ کی فرق پائے گا. وضو کراؤں دیو، لو جی جاؤ جی حضرت صاحب تسی وضو کرو. اور نہیں جی اسی اپنا بندہ اور کھلار لینے ہیں، تسی وضو کرتے رہو. یہ جو مقتدیاں دا علاج کی ہے؟ استغفر اللہ. انہاں مقام امامت نو سمجھے ہی نہیں. علماء دا مقام کیا ہے؟ اللہ اکبر. ویکھو میرے نبی دے مقتدی تے نمازی کیویں دے فجر دی نماز، میں حدیث دی گل کر رہا ہوں. آپ نکلے نے دیکھ دیا سار صفحہ بچ گئی، تکبیر ہو گئی، آپ مسلح تے آ کے کھڑے ہو گئے. پھر فرمایا اوہو من تے یاد نہیں رہا، میں تے غسل جنابت کرنا سی. جے آج دا کوئی نمازی ہوندا کھڑے ہونا کی سنانیاں سن میرے ذہن چ، مینوں پتہ ہے.
ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੱਚਾਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ نہیں کہ ਕਿਸੇ ਦਾ مقام کیا ہے، مگر انہیں مؤدب نے میرے نبی دے نمازی، انہیں مہذب نے، انہا احترام دل دیاں گہرائیاں تو کرن والے نے، اوویں صفاں بجیاں کھڑے رہے نے۔ میرے آقا اپنے گھر تشریف لے گئے، حرم وچ گئے نے، غسل فرمایا ہے، اور میرا یہ بھی عقیدہ ہے میرے نبی نال ود کے سونا غسل کوئی نہیں کر سکتا۔ ادوں فوارے بھی کوئی نہیں، ادوں پمپ تے موٹراں بھی کوئی نہیں، ادوں غسل خانے بھی ایسے کوئی نہیں۔ کسے مشک چ پانی رکھیا ہوئے گا، او دے وچوں کسے باسن تے برتن چ ڈالیا ہوئے گا، پھر میرے پیر سونے مکی مدنی نے سونا وضو کیتا ہوئے گا، پھر آپ گھروں باہر تشریف لے آئے نے۔ راوی کہندا ہے میں اپنی آنکھاں نالے منظر ویکھے آئے، سونے دے سر مبارک تو اور آپ دی داڑھی مبارک تو پانی دے قطرے انج گردے نے جویں سچے موتی ہوندے نے۔ آپ نے اسے تکبیر وچ اے نہیں آ کے نویں سے تکبیر پڑھو، اسے تکبیر وچ اسے مسجد وچ، اے میں کیوں لفظ بولے؟ کوئی آج دا دور ہوندا تے اگلی نماز امام صاحب کدی بھی نہ پڑھا، انہاں کہا اسی اور انتظام کر لیا، تو جا اپنا انتظام کر۔ اس سے مسجد دے اندر اس سے مسلے تے او پیر سونا آکے کھڑا ہو گیا ہے، او ہوئے نمازی، اے بعد اب نمازی سبحان اللہ اویں کھڑے رہنے، انتظار کر دے رہنے، ایتھے کھڑی ویندے نے۔ امام صاحب یار وضو پہ کرتے رہو جی، ٹائم ہو گیا، ٹائم ہو گیا، چل لگے ہو ٹپ کے چھال مار کے آپ اگے ہو گیا، ٹائم ہو گیا، کہا تیرے مرن دا ٹائم ہو گیا، مرنے 2 منٹ انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے آقا تے اتنا خیال کرتے کہ میرا ایک نمازی مسجد چاہ گیا ہے، او دی تکبیر اولا دا بھی ثواب ضائع نہ ہوئے۔ اللہ اکبر، قربان جاواں اس امام تو، امام الانبیاء، امام کائنات، فخر الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سلام پھیریا نماز پڑھ کے اپنا وضحا والا چہرہ نمازیاں بل کیتا ہے، اور نہ ہی ہو جائے امام لبنا ہے، نہ ہی ہو جائے نمازی لبنا ہے۔ آپ نے فرمایا او میرے نمازیو انما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، کلو ابن آدم خطاؤن، ہر آدمی خطا دا پتلا ہے، ہر آدمی بھول جاندا ہے، اور جیڑا بھولے نا وہ بندے دا پتر ہی نہیں۔ اے جملہ یاد رکھیا جی، ذمہ داری نہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کا کہتا ہے اسا آدم نو بڑا آکھیا سی آیا اس رخ دے نیڑے نہ جائیں، نجد لہو عظما، پر وہ کوئی ایڈے پکے ارادے والا سا نہیں ویکھیا، ناسیا بھول گیا۔ یہ ساڈے وڈیاں دی گل ہو رہی ہے، جتوں ساڈی جد چلی ہے، نسل چلی، بھول جانا تے بندے دا کم ہوندا ہے، پر تو بھلن دی ریت بھلاونی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا انما انا بشر، میں ایک انسان ہاں، اذا نسیتو، اور جے میں بھول جاواں فذکرونی، مینوں یاد کرا دیا کرو، بلکہ یہ بھی الفاظ نے انسا کما تنسونا، میں ایویں بھول جانا جویں تسی بھول جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں عرض کر رہا سا کچھ گلاں بھولن والیاں ہوندیاں نے، کچھ بھولن والیاں، ہر گل نظر انداز نہیں کریدا۔ یہ مرن والا مر گیا ہے، میں بڑا ہوشیار ہاں، پڑھیا لکھیا ہاں، سمجھدار ہاں، میں بڑا عقل مند ہاں، لہذا میں تو نہیں نہ مرنا۔ تو میں عرض کر رہا سا بچہ پیدا ہوندا ہے، سجے کن وچ اذان اللہ اکبر، اللہ اکبر، مقصد کیا ہے؟ اور ایتھے وڈا بنن دی کوشش نہ کریں، اللہ سب تو وڈا ہی،
اے الفاظ نے نا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو پاوے دنیا دے کڈا نامی گرامی بن جائیں، پر ایک گل چیتے رکھیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ بڑا بن دی کوشش نہ کریں۔ ادھر تکبیر ہوئی، فلسفہ سمجھایا گیا ہے، تیری عمر دا اینا کو دورانی آئے، جنہ اذان تے تکبیر تو بعد جماعت کھڑی ہون دا دورانی آن دا ہے، موت دا چیتا رکھی آن والی آؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت دا ذائقہ بولو کئیاں نہیں چکھنا، تاں نہیں سارے بول دے، نہ صلاح ہوئے گی مرن دی، پر مرنا پینا ہے، سائیاں چھڑنا۔ ادھر آذربائیجان نے اتھوں تیارہ اڑدا ہے، تیارے وے سوار کھونے، اور بھی دو ہیلی کاپٹر نال نے، تیارے وے سوار ایران دا صدر ابراہیم رئیسی ہے، اتھوں دا وزیر خارجہ بھی وچے، اور بھی افسر نے، تبریز صوبے دا گورنر بھی وچ موجود ہے، صدر دے نال 7 بندے اور بھی رفیق سفر بیٹھے ہوئے نے۔ اللہ نے عزرائیل نو کلیا ہے، جلدی پہنچے نہ دا وقت فلانے جنگل دے اندر لکھیا ہویا ہے۔ اے تبریز تو 100 کلومیٹر دور جنگل ہے، اوتھے عزرائیل انتظار کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر آ رہے ہیں، پتہ نہیں ذہن دے اندر کی پروگرام ہونگے، اسا جا کے ایوی کم کرنا ہے، اسی ایوی امور سلطنت انجام دینے نے، اسا ایوی فریضہ ادا کرنا ہے، پر نہیں، بندے دے اپنے پروگرام نے، عرش والے دے اپنے پروگرام نے۔ اللہ اکبر۔ اوتھے آگے جی موسم خراب ہو گیا، اور موسم کی خراب ہونا ہے، میرے رب دا آرڈر آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی آیا سی نا ملک الموت، ہاں جی میں حضرت کون ہے تو؟ میں جی ملک الموت کی لینا ہے، تواڈی جان کڈنا ہے، کھچ کے چنڈ مار، آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کو گئے، تیرے کلیم میرے نال کی کیتا ہے، میں تے تیرے آرڈر نال گیا سا، تے میرے نال کی سلوک ہویا ہے؟ انہوں نے کہا کی ہویا ہے؟ اللہ نے پوچھا، اللہ کہ اللہ نو پتا ہے کہ نالے تے میرے نال غصے ہوئے نے، مینو ڈانٹیا ہے، نالے مینو تھپڑ ماریا ہے، میری اکھ بھی کٹ دیتی۔ اللہ کہ کوئی گل نہیں، آنکھ تیری صحیح ہے، تے جا پھر ایک باری تے میرے کلیم نو پوچھ کنہ کو ہور دنیا جینا چاہتے۔ جس وقت فرشتے نے آ کے پوچھیا، اللہ دے نبی کلیم میں پھر اللہ دا کلیا ہویا آیا، اللہ دا میسج تے پیغام لے کے آیا، اللہ پوچھدا ہے میں نہیں پوچھدا، اللہ پوچھدا ہے کنہ کو جینا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جنہ بھی میں جیواں پھر کی ہونا کہ پھر موت 100 سال اور ودا دیئے، پھر بھی مرنا پینا ہے، چلو 200 اور ودا دیئے 200 سال، پھر مرنا پینا ہے۔ جے لکھ برساں جیوے کوئی تے اوڑ کے ایک دن مرنا، اللہ اکبر۔ موت یقینی ہے، اٹل حقیقت ہے، ایک بچنا بھی چاہے بچ سکدا۔ الموت کاسن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا۔ موت ایک ایسا جام ہے، ایسا پیالہ ہے، ہر ایک نو پینا پینا ہے، اور قبر ایسا دروازہ ہے جتوں ہر ایک نے گزرنا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جے پھر بھی مرنا ہے، اینی عمر لے کے بھی مرنا ہے، 500 سال جی کے بھی مرنا ہے، 1000 سال جی کے بھی مرنا ہے، گل جدو اتھی مکنی ہے تو پھر اج ہی لے چل، کیوں بھی مرنا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، مرنا مرنا ہر کوئی آکھے، تے مرنے تو کی ڈرنا، مرنے اوپر آپ جو راضی، پھر عزرائیل کی کرنا۔ واہ واہ موت محباں والی، واہ واہ موت محباں والی۔ جنہاں نوں اللہ نال محبت ہوندی ہے، جڑے آخرت دے اُتے یقین کامل رکھدے نے، او کہندے نے آن والیا اڈیکاں کدوں دیاں کردا پیا ساں، بڑی دیر دا تیرا انتظار سی، جی آیا نو صدقے آیا نو آ گئے ہیں، مینوں اللہ نال ملان واسطے آیا ہیں، اے جدائیاں دور کرن واسطے آیا ہیں، ہن میری مالک دی میرے نال ملاقات ہوئے گی، اس تو ود خوشی کیا ہے، لہٰذا مینوں جلدی لے چل۔ اللہ اکبر۔ واہ واہ موت محباں والی، اور وچ محبت مرنا، اور جے لکھ برساں جیوے کوئی، اڑ کے ایک دن مرنا۔ اللہ اکبر۔ دنیا میٹھی بڑی ہے نا۔ بادشاہ نو خواب آیا، خواب کی ویندا ہے میں ایک درخت تے چڑھیا ہوں، اس درخت تے ایک ٹہن تے شہد دا چھتا لگا ہے، تے مینوں یہ لالچ ہے کہ میں چھتا تک پہنچاں اور شہد کھاواں، لیکن میری نظر تھلے گئی زمین تے ویکھیا درخت دے مڈ نال ایک ببر شیر کھڑا ہے، وہ ببکا مار رہا ہے، اس اڈیک دے اندر ہے کہ میں تھلے آواں تے مینوں لقمہ بنا لوے، پھر بھی میں اس شہد وال سفر کر رہا ہاں، ٹہن دی طرف جا رہا ہاں جتھے چھتا لگا ہویا ہے، پھر میں چھتے دے قریب جدوں پہنچنا دیکھیا چھتے تو پرلے پاسے ایک بہت بڑا سپ ہے جو میرے وال آ رہا ہے، میں پھر بھی شہد دا لالچ کرنا، پھر میں ویکھیا جس ٹہن دے اتے میں بیٹھا ہویا ہوں دو چوہے کٹ رہے نے، ایک چوہے دا رنگ سفید ہے، ایک چوہے دا رنگ سیاہ ہے، پھر میری جاگ اگڑ گئی، علماء نو سدیا، اہل علم نو بلایا، معبرین نو سدیا، اے خواب آیا ہے آج میں بڑا پریشان ہاں، میرے خواب دی مینوں تعبیر چاہی دیئے، سارا قصہ خواب دا بیان کیتا ہے، ایک عالم دین صاحب بصیرت معبر اعظم نے اے انہوں خواب دی تعبیر سنائی، اے بادشاہ اے جڑے ٹہن تے تو بیٹھا ہے تیری زندگی ہے، اور جڑا شیر درخت دے مڈ نال ویکھ رہا ہے وہ تیری قبر ہے، اے جڑا سپ تیرے وال آ رہا ہے اے تیری موت ہے، اور درخت دے ٹہن نو کٹن والے سیاہ سفید جو چوہے دو نظر آئے نے اے تیری زندگی دے دن تے رات نے، دن گزر جاندہ ہے پھر رات آ جاندی ہے، پھر رات گزر دیئے تے دن آ جاندہ ہے، ایویں لیلو نہار دا نظام اللہ نے قائم کیتا ہے، تیری زندگی دا جو دن گزر گیا ہے پھر نہیں آنا، جڑی رات گزر گئی ہے دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گی، حتیٰ کہ وہ سپ تیرے تک پہنچ جائے گا، ٹہن مکمل کٹیا جائے گا، پھر تو نیچے گرے گا، تھلے قبر تیریاں اڈیکاں وچ بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے خواب دی تعبیر سنی، کہنے لگا مینوں دنیا تو نفرت ہو گئی ہے، اے تخت تاج تسی سنبھالو، میں آج تو بعد اپنے رب نو مناواں، کوئی حقیقت نہیں دنیا دی، چاہے کتنی بھی دنیا کوئی اکٹھی کر لوے،
آراستہ ہو کر جلووں سے جب سامنے دنیا آتی ہے، دولت کی چمک دکھلاتی ہے، راحت کے ترانے گاتی ہے، جب آنکھ پہ قبضہ کرتی ہے، اللہ اکبر، پھر اکھاں خیرہ کر دیں دیئے، ایڈی کوٹھی ایڈا بنگلہ میرا بھی ہونا چاہیے، ایڈی کار میرے کول بھی ہونی چاہیے، جب آنکھ پہ قبضہ کرتی ہے، سینے میں ہوس بھڑکاتی ہے، ایمان و یقین کی شمع درخشاں پھر بن کے دھواں اڑ جاتی ہے، رہتا ہی نہیں ہے جسم سے پھر جب کوئی عضو کٹ جاتا ہے، بس یوں ہی ہوس کے بندے کا رحمان سے دل کٹ جاتا ہے۔ اللہ نال تعلق دنیا توڑ دین دیئے، بندہ گمراہ ہو جاندہ ہے اس دی محبت دے اندر۔ میں بابے فرید دا ایک قول شاید اگے بھی پیش کیتا ہوئے گا، وہ کہندے نے ادھی لعنت دنیا اوپر ساری دنیا دارا، الدنیا جیفت طالبها کلاب، دنیا ایک مردار ہے، اس کی طلب رکھنے والے، اس کی چاہت رکھنے والے کون ہیں؟ وہ کتے ہیں جو مردار کو پسند کرتے ہیں۔ پروازہ نہ ویکھو بڑیاں اونچیاں نے، ہاتھے تسبیح پگڑ بنے متھے تے محراب ہے، یہ تو نہیں نا بڑا اللہ والا ہے جی، یہ دنیا دار تو نہیں نا۔ دوستو اے چیزاں ویکھ کے روپ بہروپ گمراہ نہ ہو جاؤ، کیوں؟ اس واسطے کہ گرج ایل جڑی بڑی بلندی تے اگدی ہے، مگر وہ نظریہ کڈا گریا ہویا ہے، نظر مردار تے اگدی ہے، بڑی بلندی تے پرواز کر رہی، مگر نظریہ کنا کمینہ اور گریا ہویا ہے کہ او دی نگاہ، او دا ہدف، او دا ٹارگٹ کیا ہے؟ حرام، حرام دے اتے نگاہ ہے کہ مردار نظر آئے۔ تو کسے دے صوفیانہ لباس نہ ویکھو، کار شیطان می کند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی، کام شیطان نہ لے کرے نہ ہوئے ولی نہیں۔ ولایت دے کچھ اوصاف نے، سورہ المومنون دی آیت کریمہ جدے بارے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے میرے نبی سونے کو ایدی تفسیر پوچھی، والذین یؤتون ما تَوَّ قلوبهم وجلۃ وانہم الی ربہم راجعون، کہ وہ لوگ جڑے اللہ دے راہ وچ مال دیندے نے، جو بھی دیندے نے، ما تَوَّ وقلوبهم وجلۃ، پر دل انہاں دے ڈردے رہندے نے، انہم الی ربہم راجعون، انہاں نوں ہر وقت تڑکو لگا ہوندا ہے کہ اسی اپنے رب ول لوٹ کے جانا۔ تو مائی صاحبہ کہہ ہیں یا رسول اللہ اہم الذین یسرفون و یشربون الخمر، اللہ اکبر، اے او لوگ تے نہیں جیڑے شراباں پیندے نے، چوریاں کردے نے، زنا کردے نے، اور پھر ڈردے نے اللہ کو۔ فرمایا لا یبنت الصدیق، صدیق دی بیٹی اے او لوگ نہیں، بل ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون اللہ یقبل منہم اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اے صدیق دی لخت جگر، اے او لوگ نہیں چوریاں کرنے والے، زنا کرنے والے، شراباں پینے والے نہیں، بلکہ وہ سخی لوگ نے کہ اپنا مال بھی اللہ دے راہ وچ خرچ کردے نے، پھر روزے بھی رکھدے نے، پھر نمازاں بھی پڑھدے نے، پھر صدقہ خیرات بھی کردے نے، پھر اللہ کو ڈردے نے۔ پتہ نہیں یہ ساڑیاں سخاوتاں اور عبادتاں اللہ دی بارگاہ وچ قبول بھی ہونیاں نے کہ نہیں۔
یعنی عمل دے باوجود اللہ دا ڈر اتنا ہے کہ ہر وقت خوف زدہ رہندے نے. اولئک الذین یسارعون فی الخیرات، اے ہوئے لوگ نے جو بھلائیاں میں بڑھ بڑھ کے تیزی نال حصہ لیندے نے. ہر کم فلاح والا، بہبود والا، نیکی والا، خیر والا دوڑ دوڑ کے سبقت کر کے حصہ لے کے وہ کم کردے نے نیکیاں دے. اللہ اکبر وہم لہا سابقون، اے ہوئی تے سبقت کرنے والے لوگ نے کہ نمازاں پڑھ کے تکبر اچ نہیں آؤندے، حج کر کے تکبر اچ. اے ساڈے پاکستانی تے اجے جہاز تے نہیں بیٹھے تے گھروں ہی بیگ تے لکھ لیا ہے حاجی عبداللہ. اجے گھروں مرنا روانہ بھی نہیں ہویا. اللہ توفیق دے، اللہ سب نو حج دی سعادت بخشے. اگر اخلاص ہے، للہیت ہے تو کوئی بات نہیں، علامتی طور تے لکھا جاتا ہے کہ بیگ دی پہچان ہو جائے. مگر یہ ریاکاری مقصود ہے تو الریاء شرک الاصغر، ریاکاری اور نمود و نمائش اور دکھلاوا جو ہے میرے نبی نے فرمایا ہے چھوٹا شرک. اے اللہ دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہوئے گا. حج کیتا ہے لیکن ارادہ یہ ہے کہ اللہ تو میں نے استطاعت عطا فرمائی، میں تیرے حکم تے عمل کردیا ہویا تیری بارگاہ وچ حاضر ہو رہے. اور اتھ جا کی کہیں دے لبیک، کیا مانا؟ ٹیچر حاضری لندن نام پکار دے ایک ایک دا، فلاں لبیک، فلاں لبیک، فلاں لبیک. کئی ایسے بھی بدقسمت نے کہ جنہ دی کمائی حلال نہیں، حلال ذرائع نال روزی نہیں کمائی. جب وہ جا کے دے لبیک اللہم لبیک، حدیث سے چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اے آندہ لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں. ادھر جواب آندہ اللہ ولو لا لبیک ولا سعیک، تیری کوئی حاضری نہیں. ملبسک حرام ومطعمک حرام ومشربک حرام، اور تیرے جسم تے لباس بھی حلال پیسے دا نہیں، تیرے جسم دے اندر جو پیٹ کھانا ہے اے بھی حلال نہیں، جو پینا ہے وہ بھی حلال نہیں. میں تیری حاضری نو کیویں قبول کراں؟ تیری کوئی حاضری نہیں. اللہ اکبر. اس حج دا پھر کو فائدہ ہے؟ حلال ذرائع نال روزی کماؤ، حلال روٹی کھاؤ، اپنے بچیاں نو کھلاؤ. اے نہ سوچو کہ دنیا دی ہر آسائش ساڈے گھر آنی چاہیے، اعلیٰ قسم دا صوفہ ہوئے، LCD لگی ہوئے، فلانی نعمت ہوئے، فلانی نعمت ہوئے، قالین بچھے ہون. اے نعمتاں اللہ نے اہل ایمان واسطے اگے رکھیاں. دوری چادر ایک واری میرے نبی سونے دی زوجہ محترمہ نے بچھا دیتی. چادر دوری کیتی ہے، کوئی قالین نہیں، کوئی گدا فوم دا نہیں. تے دوسرے دن آپ نے فرمایا ایس چادر دی ایڑا دورہ پر سی نا انہیں میرے وچ غفلت پیدا کیتی ہے، آج تو بعد میری چادر دوری نہیں کرنی. اور اسی اتنا موٹا کمبل لینے ہاں کہ اذان دی آواز نہ سنی جائے. تھلے بھی گدا، اتے بھی گدا، پتہ نہیں کی کچھ ہے. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، پھر حشر تک سوتا رہے گا اس خاک کے سایہ تلے. پتہ نہیں کدوں تک سونا ہے تے اے بھی پتہ نہیں کسے سون دینا بھی ہے کہ نہیں. پھٹی تسی لاؤ نے آخری آرام گاہ، آرام دی تھان. وہ کسی آرام لین دیتا دیتا آرام گاہ ہے نا.
میرے نبی سونے قبرستان پہنچے نے، ایک درخت تو حکم دیتا 2 ہریاں ٹہنیاں کٹ کے لے آؤ، پیش کر دیتیاں گئیاں، 2 قبراں وچوں ٹہنیاں چن دیتیاں گئیاں نے، گڑ دیتیاں گئیاں نے، تے فرمایا اینا قبر والیاں نو عذاب ہو رہا سی، پر عذاب دی وجہ کوئی وڈی بات نہیں ہے، پیشاب دیاں چھٹاں تو نہیں سر بچ دے، اینی کو بات ایتھے جناب ہوویں ہاتھ ملدا اٹھ بیٹھا، اکثر عورتاں اکثر مرد ناپاک، لباس ناپاک، وجود ناپاک، کئی باری کنے دن گزر جاتے نے غسل جنابت ہی نہیں ہوندا ماشاءاللہ، ایہو جیاں ٹومباں بھی ہیں، تے اللہ کنہاں نوں پسند کردا، واللہ یحب المطہرین، اللہ کہندا میں پاک ہاں تے پاک باز لوگاں نوں پسند کرنا وا۔ میرے نبی سونے نے فرمایا اوے انصاریو او تواڈے وچ کیڑی خوبی ہے، اللہ تواڈیاں تعریفاں کر رہا ہے، وجہ کیا ہے، اللہ نو تواڈی کیڑی ادا پسند آئی ہے کہ اللہ تواڈے بارے کہہ رہا ہے فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس مسجد دے نمازی، ایک کیڑی مسجد پر نئی نبوی، یہ مسجد قباء ہے جو مدینہ عالیہ دے اندر واقع ہے، اس مسجد دی شان ہے، میرے نبی پیارے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کروں وضو کر کے میری اس قباء مسجد دے اندر آ کے 2 رکعتاں ادا کردا ہے، اللہ انہوں عمرے دا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، کئی باری اللہ نے سعادت عطا فرمائی، اس مسجد نمازیاں دی اللہ تعریف کر رہا ہے، فیہ رجال، اس مسجد دے وچ نمازاں پڑھن والے، سجدے کرنے والے، عبادتاں کرنے والے، ذکر الہی کرنے والے ایسے خوش نصیب لوگ نے جنہاں نال اللہ محبت کردا ہے اور اے طہارت نال محبت کر دینے۔ میرے نبی سونے تے جدوں اے آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ نے پوچھیا او قباء دے او نمازیو مینوں دسو تے صحیح او تواڈے وچ کیڑی خوبی ہے، عرشاں والے نے میرے تے قرآن نازل کر کے تواڈیاں تعریفاں کیتیاں نے، فیہ رجال، ذرا پچھو، لمسجد اس سے سالت تقوی، اے او مسجد جدیاں نیویں تقوی تے رکھیاں گئیاں نے، جدیاں بنیاداں ہی تقوی تے رکھیاں گئیاں نے، اے دے نمازی بھی آلہ جڑے طہارت نو پسند کر دے نے۔ صحابہ کو جدوں پوچھیا، قباء دے نمازیاں کو پوچھیا، انصار مدینہ کو پوچھیا کیڑی خوبی ہے جڑی اللہ نو تہاڈی پسند آ گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں واللہ یحب المطہرین۔ انصار کے کہندے نے، قباء مسجد نمازی کہندے نے یا رسول اللہ اور تے کوئی خوبی نہیں، اسی مٹی نال استنجا کرن تو بعد پھر پانی نال استنجا کرنے ہاں، اللہ نوے ساڑی ادا پسند آ گئے۔ بچ جاؤ معمولی جی غلطی تو کتے عذاب قبر دا شکار نہ ہو جائیے، اپنے جسم پاک رکھو، اپنا لباس پاک رکھو، اپنا جسم پاک رکھو، اپنے خیالات پاک رکھو، اپنے تصورات پاک رکھو، اپنا ظاہر و باطن پاک رکھو، اپنے تخیلات پاک رکھو، اپنے نظریات پاک رکھو، اپنا عقیدہ پاک رکھو۔
اللہ ایہو جے لوکاں نو پسند کردا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے پسندیدہ لوگ اے نے، واللہ یحب المطہرین، جو طہارت نو پسند کرتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو ہر قسم دی ظاہری، باطنی، سری اور جاہری نجاستاں، کثافتاں، میلاں، کچیڑاں، چاہے عقیدے دیاں نے چاہے عمل دیاں نے، اللہ ہر گندگی تو سانو محفوظ فرمائے اور اللہ طہارت نو قائم رکھن دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب